رمضان کا مہینہ 5 بنیادی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے تو روزہ ہے، دوسرا نماز کی پابندی، پھر قیام اللیل یعنی رات کے نوافل، تیسرا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، اور چوتھا سخاوت، اور پانچویں آفات نفس سے بچنا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل یعنی رات کے نوافل کا ذکر فرمایا ہے، اور آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ حضرت مصلح الموعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے معنی سو کر اٹھنے کے ہوتے ہیں، اس لیے تہجد کی نماز سے پہلے سونا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پہلی رات سوتے تھے اور آخر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، تو نصف شب کے بعد کسی وقت بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر جیسا کہ تہجد کے معنوں سے ظاہر ہے کہ یہ نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ گویا کسی وقت سونے کا وقت نہ ملے اور نصف شب گزر جائے تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر قرآن کریم نے جو اس کا نام رکھا ہے اس سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد انسان سو جائے اور سونے سے اٹھ کر یہ نماز ادا کرے۔ اس نماز کا روحانی ترقی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے چادر میں لپٹے ہوئے خدا کی رحمت کا انتظار کرنے والے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کر، جس سے ہماری یہ مراد ہے کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارا کر، یعنی اس کا نصف یا نصف سے کچھ کم کر دے۔ بعض راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان میں رات کا صرف تھوڑا سا حصہ صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جاگا جاتا ہے، لیکن فرماتا ہے جب دن کے برابر راتیں ہوں تو نصف رات جاگا کرو اور نصف سویا کرو، اور جب راتیں لمبی ہوں تو زیادہ حصہ رات کا جاگا کرو اور تھوڑا حصہ سویا کرو، اور جب جاگو تو اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور قرآن کو خوش الخانی سے پڑھا کرو۔ ہم تجھ پر ایک ایسا کلام اتارنے والے ہیں جو ذمہ داری کے لحاظ سے بڑا بوجھل ہے۔ رات کا اٹھنا نفس کو پیروں کے نیچے مسلنے میں سب سے کامیاب نسخہ ہے، اور رات کے جاگنے والوں کو سچ کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، یعنی اس عبادت کی وجہ سے اس کی روحانیت کامل ہو جاتی ہے اور وہ جھوٹ سے پرہیز کرنے لگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنا بستر چھوڑ کر تہجد صبح کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ تھوڑے ہی ہوں گے، بس ان کو مل جائے گا حکم کہ بلا حساب تم جنت میں چلے جاؤ، اور اس کے بعد دوسروں کا حساب شروع ہوگا۔ اور فرمایا کہ رحمت خداوندی اس شخص پر جو تہجد کے وقت آپ بھی اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی مارے، اسی طرح وہ عورت بھی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے اور میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں؟ کون مجھے سے سوال کرتا ہے اور میں اس کا سوال پورا کروں؟ کون مجھ سے بخشش چاہتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ سورہ دہر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رات کے وقت بھی اس کے سامنے سجدہ کیا کرو اور رات کو دیر تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس حکم خداوندی کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیسے عمل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ مزمل میں یوں فرماتے ہیں کہ اے رسول، تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات سے کچھ کم نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور کبھی کبھی نصف کے برابر اور کبھی 1/3 کے برابر، اسی طرح کچھ تیرے ساتھی بھی۔ صحابہ کی نماز تہجد کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور صبح کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مومنوں کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے، اور وہ اپنے رب کو اس کے عذابوں سے بچنے کے لیے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور وہ مجھے اڑا کر لے جاتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے دوزخ کی طرف لے جانے لگے کہ انہیں ایک اور فرشتہ ملا اور اس نے مجھے کہا کہ ڈرو نہیں، اور اس نے ان دونوں فرشتوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے میرا یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، اسے چاہیے کہ وہ رات کو تہجد بھی ادا کیا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رات کو بہت کم سوتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہمیشہ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور باتوں باتوں میں ان سے دریافت کیا کہ کیا تم تہجد بھی پڑھا کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے منشا کے متحد کسی وقت آنکھ نہیں کھلتی تو نماز رہ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور بار بار فرمایا کہ اگر رات کو میاں کی آنکھ کھلے اور وہ تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی بیوی کو تہجد کے لیے جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا مارے، اور اگر بیوی کی آنکھ کھل جائے تو اس کا میاں جگانے کے باوجود بھی نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی اہمیت پر اس قدر زور دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصوں میں اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے اور ان کی دعاؤں کو ان کی نسبت بہت زیادہ قبول فرماتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے اور جسمانی تکلیف سے محفوظ کرتا ہے۔ نوافل کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نوافل کے ذریعے جب انسان صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی سے ظاہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو بیدار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے، پھر دونوں 2 رکعت ادا کرتے ہیں تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا خوبصورت فرمایا ہے، اب ہے وہ شخص جو مساجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے۔ سیدنا امام آخر زمان حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھائے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب تک ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے جس سے دعا میں رکت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب قبولیت دعا کا موجب بنتا ہے۔ ابو سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو نماز تہجد کا آغاز کیسے فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو نماز کے آغاز میں کہتے کہ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والے،
غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو میرے حق سے متعلق جو اختلاف کیا گیا ہے اس بارے میں رہنمائی فرما، تو ہی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی 7 رکعت پڑھتے تو کبھی 9 تو کبھی 11 ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر محنت، مشقت اور تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے بھی طویل فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ تم میں سے کوئی شخص اسی دوران 50 آیات تلاوت کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کیسی ہوتی تھی؟ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، یہ نہ پوچھو کہ وہ کیسی عمدہ اور کس قدر لمبی ہوتی تھی۔ پھر 4 رکعت اور پڑھتے، نہ پوچھو کہ وہ کس قدر عمدہ اور کس قدر لمبی ہوتی تھی، اور پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ تو رمضان المبارک میں قیام اللیل کو بہت اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرضیت کے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔